دین اسلام میں ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، پس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب رہا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نقصان میں پڑے گا اور کامیابی سے محروم ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور انہیں بروقت پڑھا اور ان کا رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ ایک مرتبہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو اور زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یقین جانو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ذرا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسا کسی گھر سے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کا مرتبہ دین حق میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 برس کی ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جبکہ وہ 10 برس کے ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل میں ارادہ ہے کہ چند نوجوانوں کو حکم دوں جو لکڑیاں جمع کریں، پھر اذان کا حکم دوں اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آتے، پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستوں، آپ ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔